بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجہاد احکامہ و انواعہ، جہاد اور اس کے احکام اور انواع۔ الجہاد شعیرۃ من شعائر الاسلام العظیمۃ، جہاد جو ہے اسلام کے عظیم شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے۔ شعیرہ کہتے ہیں معزز نشانی، معزز علامت۔ وہو ماضٍ الی یوم القیامہ، اور جہاد قیامت کے دن تک جاری رہے گا۔ مع کل بر و فاجر، ہر نیکوکار اور بدکار کے ساتھ۔ لا یعطلہ ظلم ظالم ولا تصویف مصوف، اسے کسی ظالم کا ظلم نہیں روک سکے گا، معطل کر سکے گا، اور نہ کسی تاخیر کرنے والے کا تاخیر کرنا۔ تصویف کہتے ہیں سوف افعل، ان قریب میں کروں گا، سوف یسوی تصویف۔ ولا ینسخہ تاویل متعالم، اور نہ اس جہاد کو کوئی متعالم منسوخ کر سکے گا۔ متعالم کہتے ہیں جو تکلف کے ساتھ عالم بنے، جھوٹ موٹ کا عالم بنے۔ تو جہاد اسلام کی عظمت کا ایک نشان ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ نیکوکار حاکم ہوں یا بدکار حاکم ہوں، دونوں کے ساتھ یہ جاری رہتا ہے، اور کسی ظالم کا ظلم اسے معطل نہیں کر سکتا، اور یعنی اس کی جو فرضیت ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ کوئی ظالم اس کی فرضیت کو ختم کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ البتہ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات اس کی شرطیں پوری ہوتی ہیں اور بعض اوقات شرطیں پوری نہیں ہوتی، اور کسی متعالم کی تعویل اس کو منسوخ نہیں کر سکتی، کیونکہ جہاد کو بہت سارے لوگوں نے منسوخ کرنے کی بھی کوشش کی ہے، جیسے قادیانی ہیں اور غامدی وغیرہ جیسے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد و نیت، ہجرت نہیں ہے فتح مکہ کے بعد، یعنی جو مکہ سے مدینہ ہجرت جاری تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ ولیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد جاری رہے گا اور نیت جاری رہے گی، یعنی اسلام کے دین کی اس خدمت وغیرہ یہ جاری رہے گی۔ ولم تعز امت الاسلام بعد التوحید والتقوی الا بہ، اسلام کی امت نے توحید اور تقوی کے بعد ہرگز عزت نہیں پکڑی مگر اسی جہاد کے ساتھ۔ وَلَمْ يَنزِلْ بِهَا الذُّلُّ إِلَّا بِإِخْلَالِهَا بِالتَّوْحِيدِ وَعِصْيَانِ اللَّهِ وَالْكِتَابِ وَالْانْقِبَابِ عَلَى الدُّنْيَا وَتَرْكِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مسلمانوں پر جب بھی ذلت اتری ہے تو وہ توحید کو ترک کرنے کے ساتھ، اس میں کمی کوتاہی کرنے کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی اور دنیا کے اوپر جھک جانے کے ساتھ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کو ترک کرنے کے ساتھ مسلمانوں پر ذلتیں اتری ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ، جب تم بیعینہ کرو گے یعنی سودی کاروبار، واخذتم اذناب البقر، اور تم بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے یعنی کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، ورضیتم بالزرع، اور کھیتی کے ساتھ راضی ہو جاؤ گے، وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کو چھوڑ دو گے، صلت اللہ علیکم ذلاً، اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، لا ینزعہ عنکم، اور وہ تمہیں اس سے تمہاری جان نہیں چھڑائے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، حتیٰ کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ حدیث امام احمد، امام ابو داؤد نے نقل کی ہے، اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو
اس میں آ رہا ہے کہ جب تم کھیتی باڑی کرو گے اور جہاد چھوڑ دو گے، اگر جہاد جاری رہے اور کھیتی باڑی بھی جاری رہے پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ والجہاد یشمل جہاد الحجت والبیان، جہاد کی اقسام ہیں، ایک جہاد ہے حجت اور بیان کا جہاد، یعنی مسلمانوں کے دین کی حفاظت کرنا قلم سے اور بیان سے اور گفتگو سے اور مناظرے سے، والدعوتی والسینانی و جہاد المالی والاخلافی، اور جہاد کی ایک قسم ہے دعوت کا جہاد کہ غیر مسلموں کو دعوت دینا، والسنان اور تلوار اور نیزوں کا جہاد یعنی اسلحے والا، و جہاد المالی اور مال کا جہاد یعنی اللہ کی راہ میں مجاہدین پر خرچ کرنا، یہ جہاد المال ہے، والاخلاف اور مجاہدین کے پیچھے جو ان کے بیوی بچے ہیں ان کی حفاظت کرنا، یہ جہاد الاخلاف ہے۔ وَهُوَ أَن يُخْلِفَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِمْ بِخَيْرٍ، جہاد اخلاف یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا نائب بنے، جانشین بنے ان کے گھر والوں میں خیر اور بھلائی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں کے ساتھ جہاد کریں اور منافقین کے ساتھ اور ان پر سختی کریں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا منافقین کے جہاد کا، لیکن ان پر اللہ نے تلوار کو نہیں رکھا کہ انہیں مارا یعنی انہیں قتل کیا جائے، وَإِنَّمَا وَعَدَهُمْ بِيَانًا، اللہ نے منافقین کو واعظ کرنے کا حکم دیا بالکل کھلا واضح کر کے، جیسے فرمایا وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، کہ ان منافقین کو ان کے نفسوں میں بڑی طاقتور اور بلیغ بات کہو۔ اور فرمایا جاہد المشرکین بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ، مشرکوں سے جہاد کرو اپنے مالوں، جانوں اور زبانوں کے ساتھ۔ یہ جہاد کی اقسام ہو گئی۔ آگے بتاتا ہے کہ جہاد بالسنان جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، یعنی جو تلوار اور تیر اور تفنگ اور اسلحے کے ساتھ اور قوت اور لڑائی بڑائی کے ساتھ جو جہاد ہوتا ہے وہ تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک جہاد دفاعی جہاد کہتے ہیں، اور جہاد الفتح والدعوتی، اور دوسرا ہے جہاد فتح اور دعوت کا جہاد، یعنی جس میں مسلمان کافروں کی طرف خود پہنچیں اور ان کو کہیں کہ یا تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر ہمارے ماتحت ہو جاؤ، ذمہ بن کے رہو، یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ جہاد کی دو قسمیں ہو گئیں۔ یہاں سے اب اصل موضوع شروع ہو رہا ہے۔ ایک ہے جہاد دفاع کہ دشمن حملہ کر دے، یہ جہاد دفاع ہے، یعنی دفاع والا جہاد۔ دشمن حملہ کرے تو حملے کے توڑ کے لیے دشمن سے مقابلہ کرنا، یہ جہاد دفاع ہے۔ اس کی کوئی شرط نہیں ہوتی کہ یہ ہو ایسا ہو، کوئی شرط نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے جہاد اقدام کہ دشمن نے حملہ نہیں کیا، آپ نے حملہ کرنا ہے، اسے جہاد الدعوہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کو پہلے کہو گے کہ یا مسلمان ہو جا یا پھر ہمارا ذمہ بن کے ہمارے ماتحت آ جا، حکومت چھوڑ دے، یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ یہ جو جہاد الفتح والدعوہ ہے یہ قرون اولیٰ میں ہوا تھا، اب یہ کہیں نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود مسلمان پٹ رہے ہیں ہر جگہ پہ، ہماری اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ ہمت کیا، ہمارے اندر وہ اعمال ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ہمارے جیسے مسلمان ہو جاؤ، ہم خود نکمے مسلمان ہیں۔ اما الاول، جو پہلی قسم ہے جہاد الدفاع، فلیس لہ شروط سوا ان تکون المصلحۃ اکبر من المفسدۃ، اس کی کوئی شرط نہیں ہے جہاد دفاع کی، اور سوائے ایک شرط کے کہ مصلحت بڑی ہو مفسدت سے، کہ لڑنے کا فائدہ نظر آئے اور وہ فائدہ اتنا بڑا ہو کہ جو جان مال کھپانے سے بھی زیادہ بڑا فائدہ ہو۔ بعض اوقات یہ فائدہ بھی نہیں ہوتا، جیسے مکی دور تھا، مکی دور میں اگر لڑنا چاہتے لڑ سکتے تھے صحابہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لڑنا نہیں ہے،
ہم بالکل فنا ہو جائیں گے اور ہمارا دین ہی مٹ جائے گا۔ تو مفسدت بڑی تھی بنسبت مصلحت کے، ٹھیک ہے۔ تو علی المسلمین ان یحبوا حسب قدراتہم لرد العدو السائل، مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اپنی طاقت کے مطابق حملہ آور دشمن کے روکنے کے لیے اور اسے رد کرنے کے لیے۔ وَإِنْ يَخْضَعُوا لِأَمْرِ السُّلْطَانِ إِنْ وُجِدَ، اور وہ سلطان کے حکم کی پابندی کریں اگر وہ موجود ہو، وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، خَضَعُوا لِأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، اور تو پھر اہل حل و عقد کے ماتحت ہو جائیں، یعنی جو کوئی بزرگوں کی ٹیم ہے یا علماء کی ٹیم ہے اس کے ماتحت ہو جائیں۔ وَإِنْ يَتَّفِقُوا فِي مَا بَيْنَهُمْ عَلَىٰ مَنْ يَقُودُهُمْ، اور وہ اتفاق کریں آپس میں کہ کون ان کا بڑا قائد ہوگا، مل کر کوئی قائد چن لیں۔ وَأَنْ يَكُونُوا صَفًّا وَاحِدًا غَيْرَ مُتَنَازِعِينَ، اور وہ ایک ہی صف بن کے رہیں، آپس میں جھگڑا نہ کریں، جیسے اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں ایک صف بنا کر، جیسا کہ وہ کوئی بنیان مرصوص، کوئی سیسا پلائی دیوار ہوں۔ اور فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور تم آپس میں نہ جھگڑو وگرنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت ختم ہو جائے گی، اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ جہاد دفاع تھا، دفاعی جہاد۔ دفاعی جہاد اس وقت جو جہاد ہو رہے ہیں وہ سارے دفاعی ہیں، فلسطین کا ہے، کشمیر کا ہے، بوسنیا، شاید اب تو وہ ختم ہو گیا، لیکن برما کا جہاد، عراق کا، افغانستان کا سارا جہاد شروع سے آخر تک وہ سارا جہاد الدفاع تھا۔ اسی طرح اور بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے وہ دفاع والا جہاد ہے، یعنی ظلم کو مٹانے کے لیے، نہ کہ لوگوں کو کہنے کے لیے کہ آؤ ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، نہیں تو ہمارے ماتحت ہو جاؤ۔ اما جہاد الفتح والدعوۃ فلہ شروط وواجبات معروفۃ عند العلماء، جو جہاد فتح ہے اس کی شرطیں ہیں اور اس کے واجبات ہیں جو علماء کے یہاں معروف ہیں، اور ان سے تجاوز کرنا جائز نہیں۔ ہم بطور مثال چند ذکر کرتے ہیں، للحصر، ان کا حصر مقصود نہیں ہے۔ ایک شرط یہ ہے ان یکون المسلمون اہلا لذالک، مسلمان اس جہاد کے اہل ہوں، من الناحیۃ الایمانیۃ والعقدیۃ، ایمانی اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے اور تربیت اور علم کے اعتبار سے۔ ان یکون ذالک بعد التمکین اے اقامت دولت، یہ جو جہاد فتح ہوتا ہے یہ تمکین کے بعد ہوتا ہے، یعنی ریاست قائم کرنے کے بعد ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا۔ ان یکون بجماعۃ وتحت امرۃ امیر المؤمنین وباذنہ، اور یہ جو جہاد فتح ہے یہ ایک جماعت کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک امیر المومنین کی امارت کے تحت ہوتا ہے اور اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ ان یبذل ما یستطاع من الاعداد المادی، اور اس جہاد کے لیے ضروری ہے کہ جتنی بھی مادی تیاری ممکن ہو، طاقت میں ہو، وہ ساری استعمال کی جائے۔ ان تتمیز الصفوف، صفیں الگ الگ ہوں، الگ تھلگ ہوں، یہ نہ ہو کہ مسلمان مسلمانوں سے لڑ پڑیں، جو مسلمانوں کی تو ایک صف ہے، مسلمانوں کی لڑائی کافروں سے ہو، کافر الگ ہوں، مسلمان الگ ہوں، ایک ہی جگہ اکٹھے نہ رہ رہے ہوں۔ یکون صف الکفار فی جہۃ ممیزا عن صف المؤمنین الذین فی جہۃ اخری، کافروں کی صف جو ہے وہ ایک جہت میں ہو، الگ تھلگ ہو مومنوں کی صف سے، اور وہ دوسری طرف ہو۔ ان تتوحد الصفوف، مسلمانوں کی صفیں متحد ہوں، اگر وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہوں گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان تکون الرایۃ خالصۃ، جھنڈا خالص ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ
جہاد کے اندر وطنیت، قومیت اور لسانیت، صوبائیت اور مادیت، استعماریت یہ خواہشات ہوں. اگر یہ خواہشات ہوں گی تو پھر جھنڈا خالص نہیں ہے. لیس فیہا ما یشوبھا من وطنیت او قومیت. اسلامی جو جھنڈا ہے، فی سبیل اللہ والا جھنڈا جو ہے، وہ اللہ کے لیے خالص ہو، اس میں وطنیت، قومیت والی چیز نہ ہو. والناس فیہ بین ناسخ و مفرط. اب یہاں سے نئی بات، جہاد کے مسئلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسے منسوخ قرار دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو اس میں سستی کرتے ہیں. جو جہاد کو منسوخ قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اب گولی بندوق کا دور گزر گیا ہے، اب آپ میڈیا پر پوری دنیا سے خطاب کریں، ساری دنیا آپ کو سنے گی. اب جمہوریت کا دور ہے، پوری دنیا میں جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، بس آپ دعوت تبلیغ کریں، جہاد کی اب ضرورت نہیں ہے. تو یہ کچھ لوگ ایسے ہیں. وہ مفرطاً کچھ سست ہیں، تفرید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اب جہاد ہو نہیں سکتا، اور جہاں ممکن ہو وہاں بھی کہتے ہیں نہیں ہو سکتا. ومثبتاً کچھ وہ ہیں جو بددلی پھیلاتے ہیں. ومقصراً اور کچھ سستی کرتے ہیں کہ جہاں جہاد ہو سکتا ہو وہاں بھی نہیں، وہ بزدلی اختیار کرتے ہیں. وبین متعجلاً کچھ ہیں جو جلد باز ہیں، جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں جہاد چھیڑ دیتے ہیں. ومتہوراً اور کچھ وہ ہیں جو اندھا دھند بہادری اختیار کرتے ہیں. متہور کہتے ہیں تہور سے، تہور کہتے ہیں کہ اندھا دھند بہادری اختیار کرنا، پاگلوں جیسی بہادری اختیار کرنا، اسے متہور کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے شجاع، بہادر، لیکن وہ عقل مند بھی ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میں نے کیسے لڑنا ہے، کہاں سے وار کرنا ہے، کیسے بچاؤ کرنا ہے، میرا جو ہے وہ پیچھے محفوظ ہے یا نہیں ہے، مجھے پیچھے ہٹنا پڑے تو میں نے ہٹنا ہے یا نہیں ہٹنا. یہ ساری چیزیں سوچ کے سمجھ کے پھر وہ حملہ کرتا ہے. اسے کہتے ہیں شجاع. یہ تو اچھی چیز ہے. تہور کہتے ہیں کہ وہ بے سوچے سمجھے اور اندھا دھند پاگلوں کی طرح وہ لڑ پڑے، اسے تہور کہتے ہیں. تہور کے اندر انسان خطا کھاتا ہے اور نقصان اٹھا بیٹھتا ہے. ومجاہدین بلا تحقیق کی شروطن، اور ایسے مجاہد بھی ہیں کہ جو شرطوں کے پورے ہونے کے بغیر جہاد کرتے ہیں. ولا انتفاع موانع، اور موانع کے ختم ہونے سے پہلے وہ جہاد کرتے ہیں. ولا عمل بواجبات ہی، اور جہاد کے واجبات پر عمل کیے بغیر اس پر وہ جہاد کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. آج جی جو دنیا کا نظام بنا ہوا ہے، ہاں. اس نظام کے اندر تو کبھی بھی ہم دوسرے قسم کا جہاد نہیں کر سکتے. جہاد گاؤں والا تلوار کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ ابھی یہ ہر ملک میں ساری مسلمان موجود ہیں فوجوں کے اندر. ومن المسلمین، اور مسلمانوں میں سے بعض وہ ہیں، من یظن جو سمجھتے ہیں، ان الاسلام لا یقوم الا بالجہاد، کہ اسلام قائم نہیں ہوگا مگر جہاد کے ساتھ. وہ یہ بات کہتے ہیں، کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن فیغفل عن العلم، وہ علم سے غافل ہو جاتے ہیں، والعملی، اور عمل سے، نیکیوں سے، والدعوتی، اور دعوت سے، او ینشغل عنہا بہ، یا پھر وہ جہاد کرتے کرتے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ جہاد کی پیچھے جو کمک ہوتی ہے وہ علم والے کرتے ہیں، عمل والے کرتے ہیں، دعوت والے کرتے ہیں. جہاد کے پیچھے پورے مراحل ہوتے ہیں، وہ مرحلے پورے نہ اور ڈائریکٹ جہاد کریں تو وہ بے وقوفی ہے. ومنهم من یعتقد ان اذا توقف الجہاد عجز عنہ ضاعت الامۃ. بعض لوگ وہ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب جہاد موقوف ہو جائے اور لوگ اس سے عاجز آ جائیں تو پھر امت ضائع ہو جاتی ہے. یہ بات تو درست ہے. وتعطلت الدعوت، اور دعوت معطل ہو جاتی ہے، کیونکہ دشمن غالب آ جاتا ہے تو دعوت کی سرگرمیاں وہ چھوٹ جاتی ہیں. وتوقف التعلیم، اور تعلیم موقوف ہو جاتی ہے. فلا دعوت ولا علم ولا تربیت الا بالجہاد، تو نہ تو دعوت ہو سکتی ہے، نہ علم ہو سکتا ہے، نہ تربیت ہو سکتی ہے مگر جہاد کے بعد.
یا جہاد کے ساتھ ہے۔ فَإِذَا تَوَقَّفَ الْجِهَادُ، اور جب جہاد موقوف ہو جائے، توقف عندهم کل شیء، تو ان کے نزدیک ہر چیز موقوف ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، اس پر اس نے تبصرہ نہیں کیا کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جہاد سے پہلے دعوت، علم، تربیت یہ ضروری ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَظُنُّ، اور بعض وہ ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ ان الجہاد منسوخ، جہاد منسوخ ہے، وَأَنَّهُ يُمْكِنُ لِلْأُمَّةِ الْاِسْتِغْنَاءُ عَنْهُ بِالدَّعْوَةِ، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ امت کے لیے ممکن ہے کہ وہ جہاد سے بے پرواہی اختیار کرے اور صرف دعوت کا کام کرے۔ یہ بعض لوگوں کا خیال ہے، جیسے اقلیت پسند ہیں۔ وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ مُتَطَرِّفٌ، یہ دونوں گروہ انتہا پسند ہیں، بین مفرط و مفرط، کچھ زیادتی کرنے والے ہیں، کچھ سستی کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد کریں اور دعوت چھوڑ دیں، علم چھوڑ دیں، تربیت چھوڑ دیں، وہ بھی غلط ہے، انتہا پسندی ہے۔ اور اگر ہم دعوت، علم، تربیت کا کام کریں اور جہاد چھوڑ دیں، یہ بھی زیادتی ہے۔ وَلَقَدْ آنَ الْأَوَانُ لِشَبَابِ الصَّحْوَةِ أَنْ يَتَّعِظُوا، یہ وقت آ چکا ہے بیداری اختیار کرنے والے نوجوانوں کے لیے کہ وہ ان یتعظوا، کہ وہ نصیحت پکڑیں، بما مر من تجارب، تجربات سے جو گزر چکے ہیں، وان یاخذوا من الاحداث التي قام بها کثیر من الاسلامیین، اور ان واقعات سے بھی نصیحت پکڑیں کہ جس کے ساتھ بہت سارے مسلمانوں کو مسائل پیش آئے، دروساً، سبق حاصل کریں، وعبراً، عبرتیں حاصل کریں۔ العاقل من اتعظ بغیرہ، عاقل وہ ہے کہ جو دوسروں سے نصیحت پکڑے۔ واما اذا وقع قتال بین مسلمین و کفار، اور جب قتال واقع ہو جائے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، لا یدری المرء عن تفاصیلہ، اور انسان نہیں جانتا اس کی تفصیلات کو، واراد الکفار ان یستاصلوا شافۃ المسلمین، اور کافروں کا پورا ارادہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی جاڑی کاٹ دیں، فہل یقف مکتوف الایدی، تو کیا وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے گا، رکا رہے گا، من استطاع ان یعینہم، ہرگز نہیں، جو بھی طاقت رکھتا ہے کہ ان کی مدد کرے اپنی جان کے ساتھ تو وہ ضرور کرے، اور جو طاقت رکھتا ہے کہ مدد کرے اپنے مال کے ساتھ تو وہ ضرور کرے، اور جو نہیں طاقت رکھتا کہ مگر یہ کہ اپنی دعا پیش کرے اللہ کے حضور، تو پھر وہ سب سے کمزور ایمان والا ہے، اور اس کی دوستی دشمنی بھی سب سے کمزور ہے۔ وذالک لعموم وجوب نصرت المسلمی وللمسألۃ مقامات و تفصیلات لیس ہا ہنا محل تفصیلھا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن اور حدیث میں مسلمانوں کی نصرت کے وجوب کے لیے عام حدیثیں، آیتیں آئی ہیں، لہذا جب مسلمانوں اور کافروں میں لڑائی چھڑ جائے، تفصیلات کا علم نہ ہو اور کافر مسلمانوں کو مٹا رہے ہوں، تو پھر وہ جان مال سے ان کی مدد کرے یا کم از کم دعائیں کرے، اور اس کی تفصیلات یہاں پر بیان نہیں ہو سکتی، جگہ نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں مفاسد الجہاد والخروج بغیر ضوابط شرعیت، بغیر شرعی ضوابط کے جہاد اختیار کرنا اور خروج اختیار کرنا اس کے مفاسد ہیں۔ وَلَقَدْ حَصَلَ بِسَبَبِ الْجِهَادِ بِغَيْرِ تَحَقُّقِ الشُّرُوطِ أَوِ الْخُرُوجِ عَلَى الْحُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ لِذَنْبٍ فَعَلُوهُ أَوْ ظُلْمٍ عَمَلُوهُ مَفَاسِدَ عَظِیمَةً، یہ مفاسد عظیمۃ، وہ جہاد جو بغیر شرطوں کے ہو، بغیر شرطیں مکمل کیے ہو، یا مسلمانوں پر خروج کے ساتھ ہو حکمرانوں کے خلاف کسی ظلم کی وجہ سے یا کسی گناہ کی وجہ سے، ایسا جہاد اور ایسا خروج اس کے اندر بڑے عظیم مفاسد ہیں۔ وذہبت منافع کبیرۃ، اور بے شمار مسلمانوں کے منافع، فوائد وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وسفکت الدماء، اور مسلمانوں کے خون ریزی ہوتی ہے۔ وانتہکت الاعراض، مسلمانوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں۔ وسلبت الاموال، مسلمانوں کے مال چھین لیے جاتے ہیں۔ وعاش الناس
فی روع و خوف عظیمین، اور لوگ بہت بڑی دہشت میں اور خوف میں زندگی گزارتے ہیں۔ وَأَعْظَمُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ، اور ان تمام باتوں سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ تعطل العمل، جو نیکیوں کے عمل ہیں انسانی، جو مسلمانوں کی زندگی کے نیک اعمال، ان کا سلسلہ معطل ہو جاتا ہے، وانقطاع الدعوت، اور دعوت منقطع ہو جاتی ہے، وتوقف جحافل المسلمین عن الفتح، اور مسلمانوں کے بڑے بڑے گروہ فتوحات سے رک جاتے ہیں، وہدایت الخلق، اور مخلوق کی ہدایت سے رک جاتے ہیں، وانشغل المسلمون عن اعدائهم الحقیقیین، اور مسلمان اپنے اصل دشمنوں سے دور ہو جاتے ہیں، روگردانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی جب جہاد بغیر شرطوں کے ہو نا، اور خروج بغیر شرعی جواز کے ہو، تو پھر یہ مسلمانوں کی جان مال عزت ضائع ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، دہشت طاری ہوتی ہے، دعوت رک جاتی ہے، مخلوق کی ہدایت رک جاتی ہے، اور مسلمانوں کے جو اصل دشمن ہیں وہ انہیں نقصان نہیں ہوتا، قویت، وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ قویت شوکت العدو، دشمن کی شان و شوکت مضبوط ہو جاتی ہے۔ واستغلت بطانۃ السوء من الشعوبیت والیہودیت، اور جو دشمن ہے وہ برے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، جیسے شعوبیت یعنی قبیلہ پسندی، اور یہودیت انشغال المسلمین بعضهم ببعض، لوگ مسلمان آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑنے بھیڑنے لگ جاتے ہیں۔ فنفذوا فی امر المسلمین کیدہم، دشمن مسلمانوں کے معاملات میں اپنی سازشوں کو پورا کر لیتا ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وکان ما کان بعد ذلک من البلاء والشقاء علی الامۃ، اس کے بعد پھر جو مصیبتیں اور جو آزمائشیں امت پر نازل ہوتی ہیں وہ ایسی ہیں جو بیان سے باہر ہیں۔ مفاسد القعود عن الجہاد وعن الخروج الشرعی، جہاد سے بیٹھے رہنے کے مفاسد اور شرعی خروج سے بیٹھے رہنے کے مفاسد، یعنی جب جہاد ممکن ہو، جہاد کی شرطیں مکمل ہوں، اور شرعی خروج ممکن ہو اور اس کی شرطیں مکمل ہوں، اور پھر بھی اس سے بیٹھے رہیں تو اسے کیا نقصانات لاحق ہوتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ وقد حصل كذلك بسبب القعود عن الجہاد ومواجہۃ العدو، اور جہاد سے بیٹھے رہنے کے سبب اور حملہ آور دشمن کا مقابلہ کرنے سے رک جانے کے سبب بہت بڑا شر لاحق ہوتا ہے، بہت بڑی مسلمانوں کو مصیبت لاحق ہو جاتی ہے۔ والاستعماری، اور استعمار کا مقابلہ کرنے سے رک جانا، اس سے بھی بہت بڑی مصیبت لاحق ہوتی ہے۔ وذلنا مہین، اور بہت اہانت انگیز ذلت لاحق ہوتی ہے۔ فدیست الکرامت، مسلمانوں کی عزت پامال ہو جاتی ہے۔ وبیعت الارض، مسلمانوں کی زمینیں بک جاتی ہیں۔ وانتہک الارض، اور مسلمانوں کی عزت پامال ہوتی ہے۔ واعظم من ذالک، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو نسلیں ہیں وہ الحاد پر پرورش پاتی ہیں۔ حتیٰ کاد الناس ان یخرجوا من دین اللہ افواجا، کہ قریب ہے کہ لوگ اللہ کے دین سے ایسے نکلتے ہیں جیسے فوج در فوج لوگ نکلتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ فوج در فوج مسلمان ہوں، تو مسلمانوں کے بچے، ان کی بیٹیاں، ان کے گھر والے، وہ اللہ کے دین سے نکل جاتے ہیں۔ بل خرج کثیر منہم، بلکہ بہت سارے تو نکل بھی چکے ہیں۔ اصبح المسلمون اسارا، اور مسلمان قیدی بن چکے ہیں۔ وما ہم باسارا، حالانکہ وہ قیدی نہیں ہیں، یعنی دل اور دماغ اور اعمال کے اعتبار سے اور شکل و صورت کے اعتبار سے نظر آتا ہے کہ یہ فرنگی مسلمان ہیں، انگریز مسلمان ہیں، حالانکہ وہ انگریز نہیں ہیں، نام کے مسلمان ہیں وہ۔ ولیکن اللہ اذھب بذنوبہم مہابتہم، لیکن اللہ ان کے دلوں سے اپنی ہیبت لے جاتا ہے، یا مسلمانوں کی، کافروں کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے۔ ولیکن اللہ اذھب بذنوبہم مہابتہم،
اللہ مسلمانوں کے گناہوں کے سبب ان کی ہیبت کو ختم کر دیتا ہے، جو دشمن پر ہونی چاہیے، کافروں پر ہونی چاہیے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ فہانوا علی عدوہم، چنانچہ وہ ذلیل ہو جاتے ہیں دشمنوں کی نظروں میں، فاذلہم، اور دشمن بھی انہیں ذلیل کرتا ہے، ووقعت الفتنۃ، اور فتنہ واقع ہو جاتا ہے، مصداقا لقولہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور ان سے لڑو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور جب نہیں لڑو گے تو فتنہ واقع ہو جائے گا۔ اور وہ فتنہ کیا ہوگا کہ عزتیں پامال ہوں گی، مسلمانوں کی جان مال لوٹ لیے جائیں گے، اور مسلمانوں کی زمینیں تباہ ہو جائیں گی، اور ان کی جو نسلیں ہیں وہ ملحد بن جائیں گی۔ وَحَلَّ الذُّلُّ مِصْدَاقًا لِقَوْلِهِ، اور یہ ذلت واقع ہو بھی چکی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے مصداق میں، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ۔ یہاں پر ہمارا جہاد کا موضوع مکمل ہوا۔